ریسنٹلی مجھے قصہ یاد آیا، میں نے اپنی بہن کو کسی بات پہ بنگالی بولا تھا. ہمارے گھر میں جو میٹ تھی وہ بنگالی تھی، وہ بنگلہ دیش سے تھی. انہیں کافی برا لگا یہ جملہ. انہوں نے مجھے ڈانٹ کے بولا کہ کیا بنگالی انسان نہیں ہوتے، اور اس وقت مجھے بہت برا لگا تھا نا وہ، جب انہوں نے ایک دم ایموشنل ہو کے بولا. میری امی نے مجھے بتایا کہ ان کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا ہے، یہ پاکستان کی قوم کی نہیں ہے. 1,60,000 کا انہوں نے جب بنوانے کی کوشش کی ہماری ماسی نے کہ کچھ جگاڑ کر کے بنوا لوں، تو وہ اتنا مہنگا بن رہا تھا اور وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. کئی سارے رائٹس شناختی کارڈ کے بغیر نہیں مل سکتے، اور انہیں کیوں دیں ہم؟ کیونکہ وہ ہماری قوم کی نہیں ہے. اگر وہ ہماری قوم کی ہوتی وہ تو بنگلہ دیش کی ہیں. ایون ایک مسلمان دوسرے مسلمان ممالک میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا وہ قومی شہری نہیں ہے، اس کو پاسپورٹ چاہیے ہوگا، اس کی کوئی شرائط ہوگی، وہ کلمے کی وجہ پہ دوسرے ملک نہیں جا سکتا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ اسپین سے لے کے چائنا تک ایک ہی ریاست کے اندر ہم ہوں. نارتھ سینٹینل آئلینڈ پہ کئی سارے آدیواسی رہتے ہیں اور اس آئلینڈ پہ وہ کسی کو آنے نہیں دیتے. کسی کو کبھی ویلکم کرائے بھی تو وہ بھی بارڈر تک ہی رکھا پھر بھگا دیا. کئی سارے لوگوں نے انہیں مار بھی دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے اس آئلینڈ پہ وہی آئے گا جو ان کی قوم کا ہے. کسی نئے بندے کو وہ ویلکم بالکل نہیں کرتے تھے، اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تمام ممالک کا یہی حال ہے. تو یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے تھے. بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھے، ترکی سے لے کے سعودی عرب تک ٹرین بن رہی تھی پوری، لیکن اب یہ سب ایک الگ الگ لکیروں کے اندر ہے. ایون پولیٹیکل سائنس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پین اسلامائزیشن ایک فتنہ ہے. کئی سارے مسلمان امت میں فتنے اٹھے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ تمام مسلمان ممالک کو ایک کرنا. یہ ایک پرابلم کے طور پہ بتایا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے سوویت یونین جب ختم کرنے کا سوال کسی نے اٹھایا تو ولی کلیس آئی تھنک ان کا یہی نام تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی. جنرل سیکرٹری تھے نیٹو کے. انہوں نے کہا تھا بھائی ابھی اسلام زندہ ہے، یہ لوگ ایک ہو گئے تو سین پارٹ خراب ہو جائے گا. ایک افغانستان کو نہیں ہرا پائے یہ لوگ، انہیں پتہ ہے پوری امت مسلمہ ایک ہو گئی تو کتنا خطرناک سین ہوگا. مگر انہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم جس طرح کرکٹ کے میچ میں ہماری عصبیت جاگتی ہے یا پھر ہم قوموں پہ دوسروں کی لطیفے بناتے ہیں. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے نیشنلزم کی طرف بلایا، نیشنلزم کے لیے لڑا اور نیشنلزم کے لیے جان دی. کیوں اسلام قومیت کے بجائے عقیدے کا بانڈ بناتے ہیں. یہ میرا بھائی اس لیے ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہی ایسا کیا ہے کہ سب کو ان کے قومی جھنڈے، قومی جانور، قومی ترانے، وطن کی مٹی، اپنا قومی مفاد تم لوگ دیکھو. اور آپ کو پتہ ہے قومیت کتنا کمزور بانڈ ہے، ایک پاسپورٹ کی مار ہوتی ہے ساری قومیت. اب سوال یہ اٹھتا ہے میں فجر کے وقت اس وقت بیٹھ کے یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ کیا ہی بدقسمت ریاست وہ ہوگی جس کا اپنا شہری وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش ایک ایسا دن آئے کہ میری اس ریاست سے جان چھوٹے اور میں باہر نکلوں یہاں سے. یہ ہے عرفان مزمل جو کہ ہیں تو پاکستان کے رہائشی، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر کینیڈا کا جھنڈا لہرا رکھا ہے. آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی قوم آزاد ہے؟ نیشنلٹی واز the thing that یہ گورو نے توڑا تھا حجاز کو. بھائی تو ترکی ہے، تو عربی ہے، تو فلانا ہے، ڈھونگا دیکھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر کے رکھ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 خلیفہ کو اگر بیعت دی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ ایک وقت میں ان کے 2 امیر ہو. ایک وقت میں شہباز شریف اور طیب اردگان نہیں ہو سکتے. ایسے اور قصے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں کافی بحث ہوئی نا کون بنے گا اگلا خلیفہ. تو ایک سجیشن یہ ہے کہ ایک انصار کا بنا دیتے ہیں، ایک مہاجرین کا بنا دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے یہی والی حدیث کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے وقت میں ان کے 2 امیر ہو. اور خلافت عثمانیہ امت کے کمزور ترین دور میں بھی یہ وحدت زندہ تھی. اب جس طرح قرآن کے گستاخی کے کئی سارے واقعات ہو رہے ہیں اس وقت نہیں ہو سکتے تھے، مگر پھر جو ہوا سب نے اپنی اپنی لکیریں کھینچ دی اور سب اپنا اپنا جھنڈا اپنے سینوں پر سجا دیں بیچ کے ذریعے. تو ابھی اگست کا مہینہ ہے، ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی یاد دلانے کا کہ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. ہم نے جو ریاست کا مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں کیا ہے اور قومی ریاست بنا دیا اس کو، جبکہ ہمیں ایک مدینے کی ریاست بنائی تھی. جزاک اللہ.